السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یہ سورہ اعراف کی 56 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ بعد اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، تو اللہ فرما رہے زمین میں اصلاح اللہ نے کر دی ہے، قانون اللہ نے نازل کر دیا ہے، شریعت قرآن اللہ نے نازل کر دیا ہے انسانوں کے لیے پورے قانون رہنمائی۔ تو اس کے بعد فساد مت پھیلاؤ زمین میں، قرآن کے خلاف ہر وہ کام، ہر وہ چیز فساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلا، سمجھا؟ قرآن کے خلاف جتنا بھی کام ہو رہا ہے دنیا میں اللہ کے حکم کے خلاف، وہ سب فساد فی الارض ہے، زمین میں فساد، سمجھا؟ اس سے بد امنی بے چینی پھیلے گی، سمجھا؟ جو اللہ نے منع فرمایا وہ کام نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ کام کریں گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، سمجھا؟ اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے کیا صحیح کیا غلط بتا دیا، کیا کرنا، سمجھا؟ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹ دینا، اگر یہ قانون نہیں لگائیں گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ کیوں کہ چوری کرنے والا چوری کر کے جائے گا، پکڑا جائے گا، تھوڑے دن میں آپ چھوڑ دیں گے تو دوسرا بھی دیکھے گا، ارے بولے چوری کر کے گیا، تھوڑے دن میں چھپ کے آ گیا ہے نا، تو وہ بھی چوری کرے گا، ارے تھوڑے دن میں 6 مہینے سال میں چھپ کے آ گیا، چوری کیا تھا پورا بحث کر رہا ہے، سمجھا؟ تو دوسرا بھی چوری کرے گا، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا تو تیسرا بھی چوری کرے گا، ہے نا، چوری کرتا چلے جائے گا۔ چوری کرنا زمین میں فساد پھیلانا، سورہ یوسف آیت نمبر 73 دیکھو آپ، کہ چوری کرنے کے کام کو اللہ نے فساد بنایا، زمین میں فساد، کیوں کہ چوری کرے گا تو سب دیکھا دیکھی چوری کرے گا، ابھی قانون بھی اللہ کا بھی نہیں لگایا گیا ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو، سمجھا؟ تو نہیں کاٹتے ہاتھ، اللہ کا قانون کے مطابق نہیں عمل کرتے، تو دوسرا بھی چوری، اگر اللہ کا قانون لگائیں گے تو چوری بند ہو جائے گی۔ ایک چوری کرے گا تو اس کے دونوں ہاتھ جب کٹیں گے یہاں سے تو دوسرا کوئی بھی چوری نہیں کرے گا، بولے جانے دو 1000 لاکھ روپے کے لیے دونوں ہاتھ کون کٹوائے گا بھائی، لاکھ روپے کے لیے، 50 لاکھ کروڑ کے لیے، ہزاروں کے لیے ہاتھ کون کٹوائے گا، سوچ کے کوئی چوری نہیں کرے گا، سمجھا؟ ہے کہ نہیں؟ دیکھو آپ سعودی عرب میں شریعت قانون قرآن کا لگا ہوا ہے، قرآن کا حکم، وہاں چوری نہیں ہوتی، سمجھا؟ چوری ہوگی تو ہاتھ کٹ جائے گا، اس لیے چوری نہیں ہوتی۔ پوری دنیا میں سب سے کم کرائم جرم سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، پورے ورلڈ کی کنٹری میں سب سے کم جرم کرائم سعودی عرب میں کم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں شریعت قانون لگا ہوا ہے، سمجھا؟ تو چوری کر رہے چھوڑ دے رہے، تھوڑے دن رکھ کے پیسہ کھا کے ضمانت کے، تو پھر دوسرا بھی چوری کر رہا ہے، تو چلتے جا رہا ہے، زمین میں فساد پھیل گیا، تو اللہ کے حکم کے مطابق کام رہے گا تو چوری بند ہو جائے گی، ہاتھ کٹے گا تو، سمجھا؟ اسی طریقے سے زنا کا بھی معاملہ ہے، زنا کرنے والے کو ریپ ہو رہا ہے، یا ملک میں ریپ کا ریپ ہوتے جا رہا ہے، تھوڑے دن میں چھوٹ جاتا ہے، سال 2 سال 5 سال میں، یا پیسہ لے کے چھوڑ دیتی پولیس، تھوڑے دن میں قانون چھوڑ دیتا ہے، تو دوسرا بھی ریپ کرتا ہے آدمی، ریپ بڑھتے چلے جا رہا ہے، لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کا حکم انسانوں کے لیے نہیں لگا ہے نا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، آرڈر، قانون، اللہ کا حکم لگے گا تو زنا بھی بند، زنا کر رہا کسی نے تو اس کو دے دو، پھانسی دے دو، زنا کرنے والے کو مار ڈالو، سمجھے؟ تو دوسرا آدمی زنا نہیں کرے گا، ارے بولے یار کیا فائدہ زنا کروں گا، پکڑے گیا تو سیدھا مار دیں گے، سیدھا پھانسی اوپر، تو دوسرا زنا نہیں کرے گا۔ اب تم چھوڑتے چلے جاؤ گے، زنا کیا، پکڑے پھر چھوڑ دیے، پھر پکڑے زنا کیا، لوگ دیکھ کے زنا کرتے ہیں تو چھوٹ جاتے ہیں نا، 6 مہینے سال 2 سال، سب زنا کرتے چلے جا رہے، ریپ ہوتے جا رہا، ملک میں رک رہا نہیں، کیونکہ زمین میں فساد کا تم لگائے ہو نا سسٹم، چھوڑ دو پکڑو، چھوڑ دو پکڑو، چھوڑ دو،
سمجھے آپ؟ سزا ہی نہیں دے رہے جو اللہ نے سزا مقرر کی ہے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے انسان. سمجھے آپ؟ کوئی اللہ بتا رہا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، جبکہ اس کی اصلاح کر چکی ہے، ہو چکی اصلاح کیا ہو چکی کہ اللہ نے نازل کر چکا ہے لوگوں کے لیے قانون. تو لوگوں کے لیے قانون جو اللہ لگا ہے وہ اچھا ہے نا، کہ زمین میں امن رہے گا، نہ چوری ہوگی، نہ ریپ ہوگا. سعودی عرب میں دیکھو کیا ہوتا ہے، کوئی ایک کئی سالوں میں کوئی ایک ریپ ہوتا ہے، کئی سالوں میں. یہاں تو سالوں میں 50 ریپ ہوتے، وہاں تو کئی سالوں میں ایک ہوتا تو اس کی بھی سزا گردن اڑا دیتے. سمجھے آپ؟ دیکھو آپ یوٹیوب پہ، تو اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا تو ریپ نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگی، فساد فی الارض. سمجھے آپ؟ نہیں ہے. سورہ ہود میں آیت نمبر 85 میں، ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو ناپ تول میں لین دین میں کم کر کے مال دیں گے گراہک کو، ڈنڈی ماریں گے، تو اس کو بھی اللہ بولا تھا یہ غلط کام ہے نا، کسی کا حق مارنا، چوری سے مال بیچنا ہے، ترازو کم تولنا. تو پورے ہود 85 میں، تو وہ بھی فساد فی الارض ہے. اللہ بتا رہا ہے سر فساد کیا ہے، فساد فی الارض کیا ہے، سب بتا رہے ہیں. چوری کرنا فساد فی الارض ہے. سمجھے آپ؟ ناپ تول میں کمی فساد فی الارض ہے. سمجھے آپ؟ تو مت کرو چوری، لوگوں کے مال کمی مت دو. شعراء میں شاعرہ سورہ 183، لوگوں کو ناپ تول میں کمی مت کرو اور مال کم مت دو لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے. سمجھے آپ؟ اس میں بھی بولا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ. تو ہر وہ غلط کام جو انسانوں کو نقصان چیٹنگ کر کے بولا وہ فساد فی الارض ہے. اللہ نے بولا کسی کا حق مت مارو، بندی مت مارو. سمجھے آپ؟ تو زمین میں فساد پھیلے گا تو بد امنی، بے چینی، ملک میں خرابی پھیلے گی. تو اللہ نہیں چاہتا ہے. اللہ تو چاہتا ہے کہ پیس رہے، امن رہے، شانتی رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا، اس لیے بولا کہ اس پہ چلو، اس کے حکم کو فالو کرو. اس کا حکم پہ چلیں گے تو امن رہے گا، اس کے حکم کو فالو کریں گے، اس کے حکم کو لاگو کریں گے تو پوری دنیا کے انسانوں کے لیے امن، سکھ، چین. سمجھے آپ؟ لوگ بھٹک رہے ہیں نا کیسا، پریشان دنیا میں، کہیں ریپ ہو رہا، کہیں چوری ہو رہی، پریشان ہے نا. تو جو قانون صحیح لگے گا، جو اللہ نے انسانوں کے لیے قانون لگایا ہے کہ یہ قانون ہونا چاہیے انسانوں کے لیے، انسانوں کی بھلائی کے لیے قانون ہے. سمجھے آپ؟ سوچو آپ، ایک کی گردن اڑے گی تو 100 ریپ ہونے والے جو آگے ہیں ریپ ہونے والے تب بچ جائیں گے، ریپ ہی نہیں. ایک گردن، تو ایک گردن کٹنا اچھا ہے نا. 150 اور ریپ جو ہونے والے ہیں آگے اور لوگ کریں گے، اگر چھوڑ دیں گے تو جیل میں رکھیں گے، چھوڑ دیں گے تو اور ریپ ہوں گے. تو اس سے بہتر ہے ریپ نہیں ہوں گے بلکہ ایک کی گردن اڑاؤ. 50-100 ریپ جو آنے والے دنوں میں ہونے والے، کوئی ریپ کرنے والا وہ نہیں کرے گا. تو وہ اچھا ہے نا، ایک کی اڑاؤ تو سب کتنے جن کی عزت بچ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ چوری، چوری پہ چوری، چوری پہ چوری ہو رہی، یہاں چوری وہاں چوری، یہاں غائب ہو جا رہا پیسہ، وہاں چوری ہو جا رہی، گھر میں سونا کوئی چوری کر لے رہا، کوئی کچھ، کوئی دکان میں ڈاکہ، کوئی سونے کی دکان میں چوری ڈاکہ ہو رہا ہے نا، لوٹ لیے تو پکڑو تو اندر کیے چھوڑ دیتے. یہ غلط قانون ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے زمین میں، بد امنی، اشانتی. سمجھے آپ؟ تو سکھ چین امن ہے تو پھر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اللہ بولا ہے. تو ہاتھ کاٹ ڈالیں گے تو دوسرا چوری کرنے سے ڈرے گا. بولے 2 ہاتھ کٹ گئے، 50 لاکھ بھی آئے تو کیا فائدہ، 2 ہاتھ ہی نہیں. کروڑ بھی آ گیا تو کیا فائدہ، ہاتھ ہی نہیں، ہاتھ کاٹ ڈالے. اس سے اچھا آدمی چوری نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سب بات بتایا ہے. سمجھے آپ؟ اور سورہ یونس بھی کھول کے دیکھو آپ، آیت نمبر 40. بعض لوگ اس کتاب کو مانتے ہیں، اس قرآن کو بعض لوگ مانتے ہیں اور اس کو بعض لوگ نہیں مانتے. جو لوگ اس کو نہیں مانتے، کتاب کو، قرآن کی بات کو نہیں مانتے، جو لوگ منہ سے بولتے ہاں ہم قرآن کو مانتے ہیں، مسلمان لوگ منہ سے بولتے قرآن کو مانتے، قرآن کے اندر جو لکھا ہے یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ مت کرو، اس کو نہیں مانتے. اس کو ماننا تھوڑی بولتا ہے. جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے وہ لوگ بھی فساد پھیلا رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں. دیکھو آپ، عربی میں لکھا ہے مفسدین، فساد پھیلانے والے کو مفسدین. جو قرآن کی بات کو نہیں مانتے نا، کوئی سی بھی بات، قرآن کی اندر بہت سی باتیں نا، 50 100 ہزاروں بات. تو جو لوگ نہیں مانتے اللہ کی بات، چھوٹی حدیث کو مان لیتے، اللہ کی بات، یہ لوگ بھی فسادی ہے. زمین میں یہ لوگ فساد پھیلا رہے، غلط لوگوں کو گمراہ کر رہے. یہ بھی فساد فی الارض کے دائرے میں آتا ہے. سمجھے آپ؟ جو لوگ قرآن کی، اللہ کے ایک ایک حکم جو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں لوگ.
اس کا انکار کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں اور قرآن کی بات کا انکار کرتے ہیں. سوچو آپ، تو وہ لوگ بھی فساد پھیلا رہے ہیں، زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. قرآن کی بات کو نہیں مان رہا ہے، دوسری کتاب کی بات کو مان رہا ہے، جھوٹی حدیث. حدیث کا مطلب بات، جھوٹی بات کو مانتے ہیں. جھوٹی حدیث یعنی جھوٹی بات کو مانتے ہیں اور اللہ کی سچی بات قرآن کو رد کرتے ہیں. یہ لوگ بھی فساد پھیلا رہے ہیں. سمجھا؟ سب اللہ تعالیٰ نے سب بتایا ہے نا کہ فساد مت پھیلاؤ زمین میں، زمین میں فساد مت پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. سمجھا؟ سورہ اعراف آیت 85 میں بھی ہے. دیکھو، ناپ شعیب علیہ السلام نے بولے لوگوں کو ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کو مال کم مت دو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. کیا اصلاح ہو چکی ہے؟ اللہ نے بتا دیا، انصاف سے تولو، ناپ تول میں مت کمی کرو، ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والے کی خرابی ہے، اللہ نے سب بولا ہے. تو اللہ کی بات کے خلاف جو بھی عمل ہوگا دنیا میں اس کو فساد فی الارض بولتے ہیں. زمین میں فساد، فتنہ پھیل گیا. سوچو آپ، سب باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کا جواب اللہ نے دے چکا ہے انسانوں کو. انسان کو چاہیے کہ اللہ کا حکم پڑھے، اللہ کے آرڈر، رولس اینڈ ریگولیشن پڑھے، اس کی باتوں پہ چلے. سمجھا؟ ہر وہ غلط کام، ہر وہ غلط بات، قرآن کے خلاف جتنی بات ہے سب فساد پھیلاتا ہے. سمجھا؟ سوچو، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، قرآن سے روکتے ہیں. سمجھا؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اللہ کا راستہ قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 9. یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، ایک دم آسان ہے. قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، آسان ہے ایک دم. تو قرآن پہ چلو، قرآن کی باتوں پہ چلو. جتنی باتیں قرآن کے خلاف ہے سب گمراہی، فساد فی الارض. سمجھا؟ زمین میں معمولی بات نہیں ہے. سمجھا؟ اللہ کے خلاف ہر وہ عمل، اللہ کے قانون کے، اللہ کی بات کے خلاف ہر وہ کام، ہر وہ عمل فساد فی الارض ہے. سمجھو، اللہ نے نازل کر دیا پوری انسانوں کے لیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا صحیح کیا غلط. قرآن نازل کر دیا نا، ہدی للناس، گائیڈنس فار دا ہول ہیومینٹی، پورے انسانوں کے لیے گائیڈنس ہے، ہدایت ہے. تو انسانوں کے لیے ہدایت آ گئی. اب دوسرا کوئی بھی بات اگر کرے قرآن کے خلاف، سمجھا، اس کا ٹھکانہ جہنم. اللہ کے قانون کے خلاف جو بھی بات، اللہ کے حکم کے خلاف، سیدھا جہنم. سمجھا؟ یہ حدیثوں میں جو بڑی بڑی باتیں ہیں نا قرآن کے خلاف، سب جہنم میں جائیں گے. جو حدیث لکھا وہ بھی جائے گا، گڑی ہوئی حدیث جس نے گڑا، اور جو اس کی باتوں پہ چل رہے. یہ مت سوچو کہ ہم جو لکھنے، وہاں پرسوں ایک عالم ملا، عالم یا جماعتی، بولے وہ جو لکھا ہے مولانا زکریا وہ جانے، ابھی تک تو اسی میں گھس کے اسی میں تبلیغ کر رہا ہے. جب میں نے بتایا تو چڑ گیا، بولتا جو لکھا وہ بھگتے گا. میں بولا آپ بھی تو اس کی تبلیغ کر رہے، فضائل اعمال کی، آپ بھی تو تبلیغ اشاعت اٹھتے بیٹھتے فضائل اعمال سنا رہے. ابھی جب میں نے دکھایا ہے سب کفری شرکی باتیں، نبی آ رہے بادل میں سے تو کبھی روٹی کھلانے آ رہے، یہ سب باتیں بتائے تو چڑ گیا. بولتا ہے جو لکھا ہے فضائل اعمال وہ بھگتے گا، میں نہیں مانتا. ارے بولا تم نہیں مانتے، ابھی آج میرے کو بول رہے نہیں مانتے، اتنے سالوں سے، 10 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اسی میں چکر لگا رہے، گشت کر رہے لوگوں کو، آؤ دن کی بات فضائل اعمال. اور وہ بھی میرے سامنے ایسا بول رہا ہے جیسے ہی میں نکلوں گا پھر وہی فضائل اعمال پڑھائے گا سنائے گا. کچھ غصے میں چڑ گیا نا، ارے سب بول بولے میں نہیں مانتا ایسا بات، کیونکہ وہ بات ہی غلط ہے. نبی بادل میں سے آ رہے، کبھی قبر میں سے نبی کا ہاتھ نکل رہا ہے، مصافحہ کر رہے بزرگوں سے. فضائل اعمال سب بیان پچھلے ریکارڈ کر چکا ہوں، دیکھ لو آپ. فضائل اعمال، قرآن کے خلاف باتیں، فضائل اعمال سب بیان میں کر چکا ہوں، دیکھیے آپ اس کے پہلے کے پروگرام ویڈیو. تو یہ سب لوگ سب زمین میں فساد پھیلا ہوئے. سمجھا؟ لوگ بے دین ہو گئے نا، الٹ پلٹ باتیں پڑھ کے، فضائل اعمال کی، بخاری کی، جھوٹی بات کو مان کے اللہ کی سچی بات رہے. سب جہنم میں جائیں گے. کتاب دوسری چلا رہے، پرمیشن ہی نہیں ہے کتاب لکھنے کی، دین کی کتاب لکھنے کی اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے. قرآن میں سورہ بقرہ آیت 79 میں بڑی خرابی ہے ایسے لوگ کی جو کتابیں لکھتے ہیں. قرآن کے علاوہ دوسری کتاب لکھنا ہی گمراہی ہے. اللہ نے انسانوں کے لیے مکمل کتاب نازل کر دی نا، گائیڈنس، ٹوٹل رہنمائی نازل کر دیا. دوسرے لوگ کتاب لکھ رہے.
بیان کر رہے دین کے نام سے دین کی کتاب، سب ملاوٹی دینی چیٹنگ، قرآن کو ریپلیس کر دیے، قرآن کو ریپلیس کر کے ڈپلیکیٹ چلا رہے، اوریجنل سائڈ کر دیے، سمجھا؟ یہ سب بھگتیں گے، دیکھنا آپ جتنی بھی حدیث ہے، عالم کی کتاب، محدث کی کتاب، سب ملاوٹ، سب پکڑے جائیں گے۔ نبی صحابی کی کوئی کتاب نہیں، کوئی پیغمبر پچھلے والے بھی کوئی کتاب نہیں لکھے، اپنے پیغمبر بھی نہیں، صحابی بھی نہیں، 200 سال تک کوئی کتاب نہیں سوائے قرآن کے، تو سازش ہوئی، آپ سمجھو آپ، اسی لیے فرقے نظر آ رہے ہیں، کوئی کچھ حدیث مان رہا ہے، کوئی کچھ حدیث مان رہا ہے، کوئی کچھ حدیث مان رہا ہے، صحیح حدیث کو جھوٹی بول رہا ہے، جھوٹی حدیث کو صحیح بول رہا ہے، ایسا چل رہا ہے چکر دنیا میں۔ جو صحیح حدیث ہے جھوٹی ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، جو اوریجنل نبی کی بات اس کو رد، اور جو ڈپلیکیٹ بات ہے دشمنوں کی نبی کے نام سے اس کو مان رہے، قرآن کی بات کو رد کر رہے۔ آپ کو تو آرڈر ہی نہیں ہے دوسری کتاب سے بیان کرنے کا، اللہ بول رہے قرآن سے نصیحت کرو، سمجھا؟ قرآن سے نصیحت کرو، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرو، سورہ کہف آیت 45۔ تو آپ دوسری کتاب سے کر رہے، آپ تو مجرم، جرم کیا، چلو جہنم میں ہمیشہ، کیونکہ گمراہی پھیلا دی۔ دوسری کتاب انسانوں کو اللہ پیدا کیا تو اللہ ہی قرآن نازل کیا، رہنمائی گائیڈنس انسانوں کے لیے کتاب قرآن۔ اب تم نے پیدا کیے کیا انسانوں کو جو کتابیں لکھ رہے ہیں انسانوں کے لیے؟ انسان کو تم لوگ پیدا کیے، یہ عالم مفتی محدث لوگ جو ان کے لیے پورا گائیڈنس دے رہے، رہنمائی، سب گمراہی ہے، پکڑے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے سیدھا۔ قرآن کے خلاف جتنی بھی باتیں ہیں، سمجھے آپ، حدیث کے نام سے آ رہی ہے، یہی سازش ہے پوری دنیا کی، سب سے بڑی سازش یہی ہے۔ قرآن کے خلاف جتنی باتیں ہیں حدیث کی بک میں ملے گی آپ کو، سب حدیث کی بک جتنی بھی ہے سب ملاوٹی، اصلی بات رکھ کے تھوڑا سا نقلی دیتے، ایک بات سیدھا گڑ دیے تو سیدھا جہنم میں، تو 50 بات ہر کتاب میں گڑی ہوئی، سمجھے آپ؟ پڑھیے آپ ترجمے سے قرآن، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قرآن کے سوا کوئی کتاب نہیں، اپنے زبان میں پڑھیے تاکہ جانکاری، نالج حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔